راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو جو اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں سلامت رکھے، خوش رکھے اور خوب کامیاب کرے۔ اور بات جناب پھر ہو گئی ہے کامیابی کی، آگے بڑھنے کی۔ تو عظمیٰ، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی تبدیلیاں بھی درکار ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی کہ کامیابی کے لیے ہمیں رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوتا ہے، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں خود کو بہت حد تک تبدیل بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر بہت چیزیں اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، جدید سہولیات استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس سے ہماری ہی زندگی آسان ہوگی۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جب سائیکلوں کا دور ہوا کرتا تھا تو ایک شخص کو آفس سے بھیجا گیا کہ وہ قریبی بازار سے جا کر کچھ سامان لے آئے اور اسے کہا کہ وہ آفس کی ہی سائیکل لے جا سکتا ہے۔ اب کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا اور وہ شخص واپس نہیں آیا۔ ایک اور شخص کو بھیجا گیا کہ وہ دیکھے کہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا وہ آدمی، تو پتا چلا کہ وہ سائیکل کو لے کر پیدل گیا سامان لینے اور سامان لے کر پیدل ہی واپس آ رہا تھا کیونکہ اس کو سائیکل چلانا نہیں آتی۔ یہ تو بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی، اور میرے اپنے ایک عزیز ہیں تو ان کو میں بہت کہتا ہوں کہ آپ اب عمر بھی آپ کی زیادہ ہو رہی ہے اور اتنا سائیکل چلانا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ روزانہ تقریباً 50 کلومیٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں اور موٹر سائیکل کہتے ہیں میں نے نہیں چلانی موٹر سائیکل۔ تو اس طرح سے ان کی صحت جو ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جناب کہ ہمیں وقت کے ساتھ کامیاب ہونے کے لیے یا ماحول کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا یا اس تبدیلی کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ جی سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند کی ذات عظمیٰ ایسی ہے جس کی طرف اگر ہم نگاہ لگا لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری جان کو، ہماری زندگی کو نئی قوت عطا کرتا ہے، اور چاہے خشک زمین جو بنجر ہو جائے خداوند تعالیٰ اسے بھی سیراب کر کے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ ہر دم ہماری فکر کرتا ہے، بے حد خیال رکھتا ہے ہمارا۔ اور ابھی عظمیٰ وقت ہوا چاہتا ہے سامعین کے پیار بھرے خط، میسیجز اور پیغامات کو شامل کرنے کا، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے پروگرام کا پتہ۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 تو جناب ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور اس آئی ڈی پر اور یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز پر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی عظمیٰ جو ڈھیر سارے خطوط ہیں ہم بنا وقت ضائع کیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ رانا محمد ہارون خان صاحب نے ڈاکٹر ثنا صاحبہ کی باتوں کو پسند کیا اور پروگرام کو پسند کیا، اور آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا تھا۔ بہت شکریہ جی آپ کا رانا صاحب، آپ کا خط میں نے کافی دیر بعد پڑھا، تو جناب اپنی رفتار کو تھوڑا تیز کیجئے۔ ہمیں آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا بے صبری سے انتظار رہے گا جو آپ اپنے خط یا اپنے پیغام کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ حکیم صدیق ماکھا صاحب اور نور محمد ہمیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 30 مارچ کا پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، اور ماہ مارچ کے مقابلے کا اعلان ہوا، تمام تر ونرز کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ کبھی میں بھی ونر قرار پاؤں گا۔ تو حکیم صدیق ماکھا صاحب اور نور محمد صاحب، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
आने वाले मुकाबला जात में आप भी हिस्सा लीजिए, खूब मेहनत कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी विनर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में आप बीती रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं और इस तरह से आप प्रोग्राम में शमूलियत कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम को सुना और हमें फीडबैक लिखा, हमें बहुत अच्छा लगा। इस सिलसिले को इसी तरह से जारी रखिए। जी सागर चौहान साहब, आपने कहा कि राह जिंदगी में तमाम विनर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तो जनाब, आपकी तरफ से सभी विनर्स को मुबारकबाद पेश कर दी गई है और इसके साथ साथ आपने प्रोग्राम को पसंद किया है, बहुत शुक्रिया जी आपका। साथ में कुछ फेसबुक पर हमारे प्यारे लिसनर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हमें, जिनमें नाम है जनाब अमजद खान साहब का, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा आदिल मुश्ताक और मैडम उज़्मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। राशिद यूनुस, आपने कहा कि नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका। और जनाब आप भी इस सिलसिले को जारी रखिएगा। मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, आपने कहा बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है जब इसको सुनते हैं। इसके अलावा जनाब हमें लिखा है मोहम्मद सलीम अख्तर साहब ने कि एक्सीलेंट प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी आपका। नासिर थॉमस, आपने कहा गॉड ब्लेस यू ब्रदर और सिस्टर, थैंक यू सो मच जी आपका। और इसके साथ साथ आसिफ गोशा साहब हैं जी, आपने कहा वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम। तो आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पर हमें कमेंट किया। असलम खान साहब और एहसन खान साहब हमें लिखते हैं बहावल नगर से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम आदिल मुश्ताक साहब और उज़्मा यूनुस साहिबा की मेज़बानी में सुना, तलावत कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत से बहुत बरकत मिली। आप तमाम तर विनर्स को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आपने सेहत की बातों के सेगमेंट को भी पसंद किया है और इसके साथ साथ आपने अब्दुल गफूर कैसर साहब की आप बीती को भी सराहा है। तो असलम खान साहब और एहसन खान साहब, आपने प्रोग्राम को सुना, इस पर तबसरा किया और अपनी मोहब्बत का इजहार खत की सूरत में किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेमान अंसारी, आपने कहा कि राह जिंदगी आदिल मुश्ताक और उज़्मा यूनुस से सुना, इब्तिदा यौम पाकिस्तान के हवाले से तमसील नहमिया की हुब्बुल वतनी और तिलावत और गीत के बाद आपने कहा कि खतूत सुने, सभी सिलसिले बहुत अच्छे लगे। और कहते हैं कि मीना बाजी की आवाज में जब दुआ सुनी तो आंखें आपदीदा हो गईं। शुक्रिया राह जिंदगी की सारी टीम का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान अंसारी। हम भी अपने तमाम उन साथियों को जो हमसे जुदा हो गए याद करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में इल्मदीन राही जो कि हमारे बाकायदा लिस्नर थे, बाजी मीना परवेज, हम उनके खानदान के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद ताला उनके अहले खाना को हर तरह से महफूज और सलामत रखे और उनको तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए, आमीन। इस्लामाबाद से हमें लिखते हैं मास्टर आरफ मसीह साहब और आप कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। आप तमाम तर सामीन को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने खत का आगाज ही दुआ से किया और आप हमें दुआओं में याद रखते हैं। आप भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। तो अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह से खत लिखकर हमसे करते रहिए। बहुत शुक्रिया जी सभी साथियों का जिन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ हमें खत लिखे। तो खतूत और SMS के सिलसिले को अभी समेटने का वक्त हुआ चाहता है, तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सेहत की बातें। जॉनसन पाल साहब, आपके गुज़श्ता हफ्ते की गुफ्तगू को लेकर आगे चलते हैं। आप बता रहे थे कि इंग्लैंड में सिगरेट से लोगों को आगाह करने के लिए आपने बहुत काम किया है और वो कौन से ऐसे काम हैं जो वहाँ भी आप करते हैं और आप यहाँ भी कर सकते हैं? अब साहब, मैं फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और हम उस बात को आगे चलाएंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा, मैं उसे वाइंड अप, उसे रिवाइंड करूँ या उसे क्या कहते हैं रिकैप करूँ, तो उसमें यह था कि हमने वजूहात देखी क्यों लोग सिगरेट पीते हैं। वहाँ जो दूसरी बात हम करते हैं कि इसके बारे में मालूमात फ्राहम करने के बाद फिर हम अमली तौर पर, जो मैं अपने क्लिनिक्स में लोगों की मदद करता हूँ और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में, उसे कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि हम असल जो नुकसानदेह निकोटीन वाले सिगरेट हैं उसे हम बंद करवा देते हैं और फिर 12 हफ्ते का एक छोटा सा कोर्स या थेरेपी या प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक नकली निकोटीन जो नुकसान नहीं देती वो हम देते हैं। ये देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था कि पहला जो बात है वो होती है निकोटीन ब्लड एडिक्शन। हमारे खून को, जो सिगरेट पीता है उसके खून में निकोटीन शामिल हो जाती है जिससे उसका जिस्म और निकोटीन को तलब करता है
اگر وہ سگریٹ نہ پیے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے تقریباً 6 پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہے پہلے پیچ، نکوٹین پیچز، وہ ہم جسم کے کسی بھی حصے پہ چپکا دیتے ہیں. وہ رنگدار بھی ہوتے ہیں اور بغیر رنگ کے بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ خون چاہتا ہے کہ مجھے نکوٹین کا وہ ملے، جو ایک ڈوز اس کا وہ یوز ٹو ہو چکا ہے، تو اس میں سے اتنی نکوٹین اس پیچ میں سے نکل کے اس کے خون میں شامل ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اگر 20 سگریٹ پینے والا شخص ہے تو ہم اسے اسٹرانگ ڈوز سے شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کی کاؤنسلنگ، ان کی اٹینڈنس کے بعد ہم اس ڈوز کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا ہم دیتے ہیں چیونگم. کئی لوگوں کو یہ چیونگم لوگ اکثر چباتے ہیں، تو ہم نکوٹین چیونگم انہیں دیتے ہیں. چیونگم کے ذریعے تو یہاں بھی علاج ہو سکتا ہے. ہاں جی، یہ خاص چیونگم ہوتی ہے، نکوٹین چیونگم ہم اس سے کہتے ہیں. پھر تیسری پروڈکٹ ہم دیتے ہیں، وہ ہے نقلی سگریٹ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ہم انہیلیٹر کہتے ہیں. ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا پائپ ہے، اسے کھول کے ایک کارٹریج ہم اس میں ڈالتے ہیں نکوٹین کی، اسے بند کر کے تو لوگ اس پہ کش لے سکتے ہیں جیسے وہ سگریٹ کے کش لیتے ہیں. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. ہم ٹھیک ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں سیکھنے کے بعد، جی ہم تمباکو نوشی ترک کریں گے، لیکن جو ان کی عادت ہے کہ ہاتھ جو ہے، انگلیاں جو ہے وہ ہونٹوں تک آئیں گی پھر نیچے جائیں گی، تو وہ پھر سٹرگل کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو ایسے لوگوں کو ہم انہیلیٹر دیتے ہیں. وہ کش جب لیتے ہیں تو اس میں سے نکوٹین جو ہے انہیں تھوڑی سی ملتی ہے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کو بھی 12 ہفتوں میں کم کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کے تقریباً 5-6 پروڈکٹس ہیں. اگر میں ان کی زیادہ تفصیل بتاؤں گا تو شاید ہمارے پاس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس نکوٹین ایڈکشن کو سیٹسفائی کریں. اور ہمارے کلینکس میں 12 ہفتوں سے پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ جب ہم انہیں ایک چھوٹا سا غلہ دیتے ہیں، وہ پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جتنے کا سگریٹ آپ پیتے تھے آپ اس میں ڈالنا شروع کر دیں. اور جب وہ 12 ہفتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو اچھے بھلے پیسے جمع ہو گئے، تو یہ ایک اور جو ہے انسینٹیو ہوتا ہے، ایک اور ان بہت اچھا انسینٹیو ہے جانسن صاحب. اب آپ یہاں کے ماحول کو جانتے ہیں، کیا تجویز کریں گے پاکستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جتنے لوگ آتی ہیں سگریٹ کے نشے کے، وہ کس طرح سے چھوڑے؟ کیونکہ ایسے جو ماڈرن طریقے ہیں جو انگلینڈ میں ہیں وہ یہاں تو دستیاب نہیں. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اویئرنیس کی عابد صاحب بہت ضرورت ہے. ایک نفسیاتی بات ہے، ایک عام سی بات ہے. اگر کوئی انسان چل رہا ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے، اگر ہم اسے بتا دیں کہ آپ کے رستے میں ایک گڑھا آنے والا ہے تو وہ متاثر ہو جائے گا. یہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ سگریٹ پینے سے کون سے کینسر ہو جاتے ہیں، بچوں کو کیا نقصان ہے. ہم بچوں کو پیار تو بہت کرتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے بچے کے قریب بیٹھ کے جب ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ آہستہ آہستہ اس کا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ رہا ہے. اور کوئی بھی ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو قتل نہیں کریں گے. سب سے پہلے جو ایشیا میں ہے، یہاں معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے، جو پہلا سٹیپ ہے. جانسن صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی موضوع پر ہم کچھ اور کام بھی شروع کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور طریقے سے بھی آگاہ کرتے رہیں. جانسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب نے آج بات کی سگریٹ نوشی کے علاج پر، تو یقیناً آپ سبھی کے لیے بہت مفید ہوگی. بہت پسند آتا ہے. تو چلیے اب دیر کیے بغیر بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آپ بیتی. میرا نام جانا ایوب ہے. میں آپ ایک اسکول ٹیچر ہوں. 8 کلاس کو میں پڑھاتی ہوں، اور جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ابھی انہی دنوں میں جب 8 کلاس کے اینول ایگزام چل رہے تھے ان دنوں میں آیا. 8 کلاس میں میرے پاس 10 لڑکیاں پڑھتی ہیں. تو ہوا کچھ یوں کہ بچوں کے جب ایگزام شروع ہوئے تو میں نے بچوں کو بتایا کہ ہم پہلے دن آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو بتا دیں گے آپ کا امتحانی مرکز کون سا ہے. پہلے دن ہم ان کے ساتھ ہی رہے، ساتھ ہی واپس آئے، اور اس کے بعد واپسی پہ میں نے بچوں کو بتا دیا کہ اب نیکسٹ آپ نے خود ہی آنا ہے. اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ آپ کو لے کے بھی جانا ہے اور چھوڑ کے بھی آنا ہے. اور چونکہ مین روڈ پہ ہی اسکول تھا، اسکول کے سامنے وین آ کے رکتی، میں نے بچوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ اگر آپ کو کوئی لینے نہیں آتا یا کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے طور پر 10 لوگ ہیں تو آپ رکشہ کروا کے بھی آ جا سکتے ہیں، یا 20 نمبر وین پہ بیٹھیں اور آپ آسانی کے ساتھ گھر آ سکتے ہیں 5-10 منٹ میں. ایون کہ اگر وہ چاہتے تو وہ پیدل بھی آ جا سکتے تھے، لیکن ان کی آسانی اور بچت کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے میں نے انہیں یہ مشورہ دیا
اور ٹھیک سے چلتا رہا. لیکن جس دن بچوں کا سیکنڈ لاسٹ پیپر ہوا اس دن ہم لوگ بیٹھے تھے اسکول میں, ٹی بریک تھی, تو 5 بچیاں جو تھی وہ بھاگی ہوئی میرے پاس آئی. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ٹیچر ہم 5 لوگ آ گئے ہیں اور وہ 5 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے رکشے پہ بیٹھے ہیں اور وہ رکشے والا انہیں پتہ نہیں کہاں پہ لے گیا. میں اس بات سے بڑی پریشان ہوئی, بلکہ جیسے کہتے ہیں کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جانا, میرے ساتھ بالکل یہی کنڈیشن تھی میری, کیونکہ بچیاں جوان ہیں. اور میں نے فوراً سے کپ رکھا اور میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں اسکول کے گیٹ کی طرف بھاگی. میرے پیچھے ہی میری ساتھی ٹیچر مس کیسرا اور پھر وہی 8 کلاس کی بچیاں جو پہنچ چکی تھیں وہ نکلیں. اور ہم لوگ جب روڈ پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ 5 بچیاں جو ہیں وہ پہلے تھوڑا آہستہ رو رہی تھی, لیکن جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ بلند آواز سے رونے لگیں روڈ کے اوپر ہی. پھر ہم انہیں پکڑ کے, ساتھ ایک گھر تھا, انہی ایک اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچی کا گھر تھا, وہ ان کو وہاں پہ لے گئے. اور ایک بچی نے بتایا کہ ہمیں لائبہ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ہی رکشے پہ چلے جاتے ہیں, لیکن سنا نے کہا کہ نہیں ہم الگ سے اپنا رکشہ کروا کے جائیں گے. اور کہتے کہ جب انہوں نے دیکھا, چونکہ اس روڈ پہ الاؤ نہیں ہے کہ رکشے والا جو ہے وہ 20 نمبر کی سواریاں لے, اور کہتے کہ جب رکشے والے نے 20 نمبر والے کو دیکھا تو اس نے فوراً ایک گلی میں ڈال دیا اپنا رکشے کو. اب چونکہ وہ راستہ بچوں کے لیے بالکل انجان تھا, سنسان سا ہونے لگا, بچیوں نے بہت شور مچایا, وہ کافی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں آٹو والا رکشے والوں نے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. بچیوں نے کیا کیا, بڑی عقل مندی انہوں نے کی اور چلتے ہوئے رکشے پر سے بچیوں نے چھلانگ لگا دی. 4 بچیوں نے چھلانگیں لگائیں, ایک بچی کے ٹانگوں پر سے ویل گزر گیا اور ایک کے سر پہ کافی چوٹ آئی, 2 کے بازوؤں پہ لگی, یعنی کہ 4 بچوں نے چھلانگ لگائی, چاروں کی چاروں زخمی ہوئی. ایک بچی بیٹھی رہی, وہ رکشے والے کے سر پہ بکس ہی مارتی رہی کہ وہ روکے, لیکن اس نے پھر بھی نہیں روکا. اور جب اس نے دیکھا کہ بچیوں نے چھلانگ لگائی اس کے باوجود بھی اس نے نہیں روکی, کیونکہ وہ خود خوفزدہ تھا کہ بچیاں کر رہی ہیں تو شاید لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک خاتون ملی اور انہیں وہ وہاں تک چھوڑ کے آئی. پھر ان سے ہماری ملاقات ہوئی. پھر اس خاتون نے بھی ہمیں کہا جی کہ آپ کو جانا چاہیے تھا ساتھ. بچوں کے والدین نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ساتھ جاتے. تو بچے کافی خوفزدہ تھے. بچوں کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ ہوا تو وہ اس لیے ڈر گئے تھے. میں چونکہ ٹیچر تھی, میری ذمہ داری تھی, میں ان سے زیادہ خوفزدہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا, غلط ہو جاتا, وہ رکشے والوں نے کہیں اور لے کے جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے. اس واقعے سے میں نے جو بات سیکھی وہ یہی تھی کہ بچوں کو جو کچھ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اکٹھے آنا ہے, والدین سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سمجھیں, لیکن بچوں نے بھی نظر انداز کیا, والدین نے بھی نظر انداز کیا اس بات کو, جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور جب بھی میں اس واقعے پر غور کرتی ہوں تو میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں کہ بڑوں کی باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ضرور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے, کیونکہ اسی میں ہماری بہتر بھلائی ہوتی ہے. سن رہے تھے ہم آپ بیتی, اور بات ہم کر رہے تھے آج کامیابی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ماحول کے ساتھ چلنے کے لیے, اپنے آپ کو تبدیل یا اپ گریڈ کرنے کی. تو ہم نے آپ بیتی میں سنا بڑوں کی باتوں کو مان لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹے بھی اچھی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں مان لینا چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں. کیونکہ اگر چھوٹے کوئی بات کہتے ہیں کہ پاپا جی, چاچا جی, یہ آپ موبائل کو اس طرح سے استعمال کر لیں, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے نہیں کرنا, ہم نے جیسا ہے ویسے ہی رہنا ہے. تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ہمیں اچھی بات جہاں کہیں سے بھی مل جائے ہمیں اسے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو چلیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں خدا کی حضور اور مل کر کرتے ہیں دعا. خداوند تعالی ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اپنی ساری قوم کے لیے سلامتی کی اور ہر طرح سے آپ کے تحفظ کی دعا کرتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی بد امنی اور ہر طرح کی بدحالی خداوند یسوع کے نام سے جاتی رہے. اور خداوند ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں ہمارے تمام تر سامعین کو بہت برکت دیجیے اور ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ سبھی سامعین کے ہر طرح سے اس گرم موسم میں ہر بیماری سے, پریشانی سے محفوظ رکھیے. اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.